السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ تراویح میں 7 پارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئے۔ ہمارا تیسرا پارہ جو ہے وہ شروع ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران، اس سورت کو آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عمران جو بیت المقدس کے امام تھے، ان کا اور ان کی اہلیہ اور صاحبزادی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ آل عمران کہتے ہیں۔ پہلی آیتوں میں والذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے رحم مادر میں، شکم مادر میں بچے کی تصویر بنا دیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، بچے کی تخلیق فرماتے ہیں۔ اس سے بڑی قدرت کاملہ کیا ہوگی؟ روئے زمین پر کتنے بچے پیدا ہوئے، ہر ایک کی شکلیں الگ، آواز الگ، عادات الگ، عقل الگ، انگلیوں کے نشانات الگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کاملہ کا شاہکار ہے۔ اگلی آیات میں ایمان والوں کو حکم ہے کہ یہ دعا کرتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، آپ ہمیں ہدایت کے مل جانے کے بعد ہمارے قلوب کو گمراہی کی طرف نہ پلٹیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہدایت مل جانے کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں، بھٹک جائیں۔ آپ سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں، ہم ہدایت کے حاصل ہونے میں بھی آپ کے محتاج ہیں، اس ہدایت کے باقی رہنے میں بھی آپ کے محتاج ہیں، اس ہدایت پر خاتمے کے بھی آپ کے محتاج ہیں۔ نہ ہدایت ہمیں ہماری عقل سے، ہمارے ادراک سے، ہماری صلاحیت سے ملی، محض آپ کا فضل ہے، کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدایت ملنے کے بعد ہدایت پر قائم رہنا، اس میں بھی ہمارا کمال نہیں، آپ کی رحمت ہے۔ پھر اس ہدایت پر قائم رہتے ہوئے آپ تک پہنچنا، اے اللہ، اس میں بھی ہم آپ کے محتاج ہیں، یعنی از اول تا آخر ہم آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگلی آیات میں شام سے 2 عالم آئے، جب مدینہ آئے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں وہ سرزمین لگ رہی ہے جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو آنا ہے۔ انہیں ابھی کوئی پتہ نہیں کہ یہاں حضور علیہ السلام ہیں یا کوئی ایسی کوئی خبر نہیں، صرف علاقہ دیکھ کر نشانیاں ان کے ذہنوں میں جو کتابوں میں انہوں نے پڑھی تھیں وہ ان کے ذہنوں میں آ گئیں، تو آپس میں کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ وہی علاقہ، وہی زمین لگ رہی ہے جہاں آخری نبی کو آنا ہے۔ تو پھر کسی نے ان سے کہا کہ یہاں ایک صاحب ہیں، بزرگ ہیں، جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں،
انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ان سے ہمیں ملوائیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ جب حضور سے ملے تو حضور سے ملنے کے بعد کہنے لگے کہ وہ قرآن پاک میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دیں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جب آپ نے یہ بتایا تو اللہ نے دونوں کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ کہنے لگے ہاں کہ بالکل ایسے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں اگر کوئی شخص نماز کے بعد، خواہ فرضوں کے بعد، جن نمازوں میں سنتیں نہیں ہیں ان میں فرضوں کے بعد، جیسے فجر ہے، عصر ہے، اور جن نمازوں میں سنتیں ہیں ان میں سنتوں سے فارغ ہو کر اگر کوئی آدمی پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لے، پھر آیت الکرسی پڑھے، پھر شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، یہ پوری آیت ہے حساب تک یہ پڑھے، اور پھر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہ آیت آخر تک، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہاں تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر اس کے پڑھنے کی برکت سے دن میں 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو بھائی، ہم جیسے کمزوروں کی طرف اگر ایک ہی دفعہ نظر کرم ہو گئی، نظر رحمت ہو گئی تو بیڑا پار ہے۔ تو فرمایا 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور جنت میں ان کو ٹھکانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ 70 حاجتیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فرماتے ہیں۔ سب سے کم درجے کی حاجت یہ ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی ہر سال میں ہی فوٹو اسٹیٹ کروا کر ہم تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تو یہ ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں۔ تو اگر ہمارے پاس ہیں بھی، یاد بھی ہیں، تو اگر ہم اس کو آگے تقسیم کر دیں تو اور لوگ پڑھیں گے۔ جتنے لوگ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور ان کے اجر و ثواب میں ہمیں بھی شامل کر لیں گے۔ میرا خیال ہم نے کارڈ تو چھپوائے ہوئے نا اس کے، ہم نے کارڈ بنوا لیے تھے، انشاءاللہ یاد کرنا بھی، کل انشاءاللہ وہ کارڈ آپ حضرات کو دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ آگے بھی تقسیم کر سکتے ہیں تاکہ ثواب ملے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، یہود نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ایک ہی دن 43 نبیوں کو شہید کیا، 43 نبیوں کو شہید کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جو لوگ انہیں سمجھانے کے لیے آئے کہ بھی یہ آپ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، انہیں بھی شہید کر دیا ہے۔ ان کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مذمت بیان فرما رہے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، جن لوگوں نے انصاف کی بات کی انہیں بھی قتل کر دیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو گئے۔ اگلی آیات میں جنگ خندق کے موقع پر انشاءاللہ، یہ جنگ خندق پوری سورہ احزاب
کا ایک پاؤ، سورہ احزاب کا ایک پاؤ جنگ خندق کے حالات اللہ نے بیان کیے ہیں تقریباً. انشاءاللہ اس کی تفصیل وہاں بیان کریں گے. یہاں صرف اس آیت سے متعلق جو بات ہے قُلِ اللہم مالک الملک وہ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر مشورہ یہ ہوا کہ بھی خندق کھودی جائے. پورا عرب جو ہے وہ مدینے پر حملہ آور ہوا تو 3 میل خندق کھودنے کا حکم دیا. 40 ہاتھ خندق 10 لوگوں کے حصے میں تھی کھودنا. تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں جو خندق آئی تھی تو وہ کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو یہ بہت کوشش کی لیکن بالآخر حضور کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے اس چٹان پر پہلی ضرب لگائی تو ایک روشنی نمودار ہوئی. پھر ایک حصہ ٹوٹ گیا. پھر ضرب لگائی دوسری مرتبہ روشنی نمودار ہوئی. 2 حصے ٹوٹ گئے. تیسری دفعہ بالکل ٹوٹ گئی. تو آپ جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ جب آپ توڑ رہے تھے تو بہت ایک روشنی ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے دیکھی؟ کہا جی یا رسول اللہ ہم نے بھی دیکھی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس روشنی میں ایران کے، روم کے، صنعاء کے، یمن کے ان کے محلات دکھائے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے ہاتھوں سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح کریں گے اور ان کے خزانوں کی چابیاں تمہیں ملیں گی. اچھا جب یہ واقعہ ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ کا کرنا سخت سردی کا زمانہ اور تنگی کا زمانہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوک سے نڈھال پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. تو جب یہ خبر منافقوں اور مشرکوں تک پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کہنے لگے واہ بھائی واہ، پیٹ میں روٹی نہیں اور خواب روم، شام اور ایران، صنعاء، یمن ان کے دیکھ رہے ہیں. یعنی کھانے کو انہیں روٹی نہیں مل رہی اور خواب اتنے اونچے اونچے دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر اللہ نے یہ آیتیں اتری. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ ایسا ہوگا انہوں نے کہا کہ 100% یقین ہے ایسا ہی ہوگا. یعنی انہوں نے نہیں کہا شک شبہ نہیں، ایمان تو اس بات کا نام ہے. اللہ نے آیتیں اتار دی قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں ذلت اور عزت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. یہ اقتدار کا بدلنا، حکومتوں کا آنا جانا ظاہراً دیکھنے میں تو یوں لگتے ہیں فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں ایسا ہو گیا. نہیں، پیچھے مشیت الہیہ کارگر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ کا نظام چل رہا ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں یہ سمجھا جا رہا ہے ورنہ حقیقت اللہ تعالیٰ ہے. اور جو اللہ زندہ سے مردہ کو، مرغی سے انڈا جو بے جان ہے، مرغی سے انڈا جو بے جان ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کر دیا اور انڈا جو بے جان ہے اس میں کوئی جان نہیں، اس سے چوزا پیدا کر دیا. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اور جسے چاہے بغیر حساب کا رزق دے دے. یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں، انہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
حضرت عمر کے دور میں مدینے کی مسجد میں، مسجد نبوی میں ہیرے جواہرات کا، موتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور کسرا کا تاج جو سر پہ بیٹھ کے وہ پہنا کرتا تھا جب اقتدار پر ہوتا تھا تو بیٹھتا تھا، اور اس وقت اس کی مالیت کروڑوں میں تھی، وہ پڑا ہوا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑا ہوا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، ایسا تو نہیں کہ ہمارا آخرت کا حصہ ہمیں دنیا میں مل رہا ہے. تو اللہ پاک نے یہ دکھایا اگلی آیتوں میں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ. ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہے، کاروبار ٹھیک ہے، لین دین ٹھیک ہے، تجارت ٹھیک ہے، لیکن قلبی تعلق، دلی لگاؤ صرف ایمان والوں کے ساتھ. ہمدردی اس خیال سے کہ شاید یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، کوئی مذاکرہ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مشرکین نے مکہ سے نکالا، مکہ سے نکالا. اللہ کا کرنا جب آپ مدینہ پہنچے تو بعد میں ایک وقت آیا مکہ میں قحط پڑ گیا، قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اعانت فرمائی، ان کی مدد فرمائی. کافر ہیں، سڑے ہوئے مشرک ہیں، مدد فرمائی. اور جب فتح مکہ ہوا تو یہ سب سر جھکا کے کھڑے تھے لائن میں. آج پتہ نہیں کیا حکم آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری گردنیں اڑ جائیں. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. فرمایا آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، تم سب آزاد ہو، میں نے سب کو معاف کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے سردی ہے، خود کپڑا نہیں اوڑا، قیدیوں کو کپڑے اڑائے. دیکھو، کافروں کے ساتھ اچھا سلوک اس کا حکم ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن دوستی قلبی لگاؤ صرف ایمان والے سے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ایمان والے کے علاوہ کسی کافر سے، اللہ کے دشمن سے ہم قلبی دوستی رکھیں. اور آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری دوستی ہی غیروں سے ہے، اپنے ہمیں دشمن لگتے ہیں. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. یاد رکھو، یہ نہ سمجھنا کہ کون سا کسی کو پتہ چلے گا. ہم اگر در پردہ ان سے دوستی کریں گے بھی، کون سا کسی کو پتہ چلے. إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. اگر تم جو تمہارے سینوں میں ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو معلوم ہے. اللہ سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں ہے، وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو. اگلی آیتوں میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے ایمان والو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، برگزیدہ بن جاؤ، تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چل پڑو. اگر آپ کے طریقے کو اپنی سینے سے لگا لو گے اور سراپا اس کے اوپر ڈھل جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور اگر یہ چاہو کہ حضور کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کریں اور اللہ کے محبوب بن جاؤ، ای خیال استو محال استو جنو، ایسا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ پاک نے بندوں میں سے کچھ کو چن لیا. حضرت آدم کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا. حضرت عمران ان آیتوں میں اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی
ان آیتوں میں حضرت عمران کا ذکر ہے. یہ حضرت عمران نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، اور بیت المقدس کی مسجد کے امام تھے. اور اللہ کا کرنا ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. اللہ سے ان کی اہلیہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی آپ اولاد دے دیں. مراد یہ تھا بیٹا دے دیں. میں انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. یہ حضرت کی اہلیہ نے یہ دعا کی. جب یہ منت مان لی تو اللہ نے بیٹی دی. جب بیٹی دی تو کہنے لگی میں تو سمجھی تھی کہ بیٹا ہوگا، اب بیٹی تو بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی بات نہیں. فوراً بیٹی کو اٹھایا اور بیت المقدس میں آ گئی اور کہنے لگی کہ بھئی یہ تو میں نے منت مانی تھی. اور اللہ کا کرنا ابھی یہ بچی شکم مادر میں تھی کہ حضرت عمران جو امام تھے ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ بچی کو لے کر کے بیت المقدس میں آ گئی. اب ان لوگوں نے لے لیا اور یہ کئی سارے لوگ تھے. ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام اس بچی کے خالو بھی تھے. اس بچی کی سکی خالہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں تھی. تو حضرت اب لوگوں میں یہ ہونے لگا کہ اس بچی کو اپنے پاس گود میں کون لے پرورش کے لیے. ہر ایک نے کہا کہ ہم لیں گے، دوسرے نے کہا ہم لیں گے. اختلاف ہونے لگا. حضرت زکریہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بچی مجھے دے دو، میری اہلیہ اس کی سکی خالہ ہے، وہ ماں کی مانند ہے، وہ اس بچی کی صحیح پرورش کر لے گی. آپ لوگوں سے شاید ایسے نہ ہو سکے. انہوں نے کہا نہیں ایسے تو نہیں دیں گے. کہا کہ پھر؟ کہا کہ ایسا ہے ہم قرآن اندازی کرتے ہیں. بھئی کیسے قرآن اندازی کریں؟ کہنے لگے قرآن اندازی یوں کریں کہ سب لوگ اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالیں. یوں پانی بہتا ہوا آ رہا ہے، پانی میں ڈالیں، جس کا قلم الٹی سمت چلنے لگے یعنی پانی کو چیرتے ہوئے یوں جانے لگے، اس کو بچی مل جائے گی. کیسا زبردست. اور اللہ نے اس قرآن اندازی کا قرآن میں ذکر کیا. حضور علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اللہ فرمایا آپ اس وقت تھے جب وہ لوگ قرآن اندازی کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ کون اس بچی کو لے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ وہ واقعات ہیں جو اس وقت آپ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات ہوئے. اب جب سب نے قلم ڈالے تو زکریہ علیہ السلام کا قلم الٹی سمت چلنے لگا. اب جی قرآن ان کے نام نکل آیا. حضرت زکریہ علیہ السلام خوشی خوشی اس بچی کو لیا، گھر پر آ گئے اور اس کی پرورش شروع کر دی. تو ایسا ہوا کہ یہ بچی ایک تو دنوں میں ہی ماشاءاللہ صحت مند ہونے لگی، اور دوسرا یہ کہ کئی دفعہ دیکھا جب تشریف لائے تو اس بچی کے پاس طرح طرح کے پھل، ایسے پھل جو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں، جن کا کوئی موسم ہی نہیں. تو حضرت زکریہ علیہ السلام فرمانے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ یہ پھل باہر سے میں تالا لگا کے گیا ہوں، اندر کوئی آ سکتا نہیں، اور آپ باہر سے جا کے خریدنے سے رہیں اس لیے کہ آپ اندر بند ہیں. تو یہ پردوں میں اور ان تالوں میں یہ آپ کو پھل، اور پھل بھی بے موسمہ، یہ کس نے دیا؟ تو حضرت مریم فرمانے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دے دیتے. اللہ کا کرنا حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے. اتنے بوڑھے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ. کہتے ہیں اے اللہ وانی خفت الموالی من ورائی، اور چھپ چھپ کے دعا کر رہے ہیں زکریہ علیہ السلام. ہمت نہیں ہو رہی کہ میری ہڈیاں چٹک گئیں، بوڑھا ہو گیا، اب میں کیسے جرت کروں اولاد کی اللہ سے مانگنے کی کہ یا اللہ اولاد دو. جب یہ دیکھا کہ اس بچی کو بے موسمہ پھل ملا ہے تو ہمت ہو گئی
اگر اس مچھی کو بے موسمہ پھل مل سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو کیوں اولاد نہیں مل سکتی؟ اللہ کے ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، اے اللہ آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ اپنے خزانوں سے مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ اکبر، اللہ نے دعا کو قبول کیا، فرشتے نے وہی پکار کے کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، اللہ آپ کو بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے کی۔ کیسا بیٹا؟ جو نبی ہوگا، پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا، اور حصورا، عورتوں اور اس طرح کے خیالات سے الگ تھلگ ہوگا، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگنے والا ہوگا، اور نام بھی اللہ نے خود ہی تجویز کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ سنی تو حضرت زکریا علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ کیسے ہوگا؟ کیا میں دوبارہ جوان ہوں گا؟ میری بیوی جوان ہو جائے گی؟ ہم تو بوڑھے ہیں، ہلا ہم سے جاتا نہیں، اور اولاد ہم سے کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی نشانی؟ اللہ فرماتے قال کذالک، ایسے ہی وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی نشانی تو بتلا دینا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھی ہم اولاد والے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ 3 دن آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ جب اللہ آپ کی بیوی کو اولاد والی نعمت سے با امید کر دیں گے تو اس وقت نشانی یہ ہوگی کہ 3 روز تک آپ جو ہیں وہ بول نہیں سکیں گے، یعنی اس دنیا کا کوئی کلام آپ سے نہیں ہو سکے گا، اشارے کے نائم میں تو بات کر سکیں گے، زبان سے کوئی دنیا کی بات نہیں ہو سکے گی، لیکن ہمارا ذکر بدستور ہوگا۔ یعنی یہ زبان، اللہ اکبر، دیکھو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ یہی زبان دنیا کے لیے نہیں چل رہی، روٹی پانی کپڑا لتا گھر فلاں فلاں، اس کے لیے نہیں، خاموش اشارے کے نائم، اور اللہ کے ذکر کے لیے تسبیح کے لیے چل رہی ہے اور خوب چل رہی ہے۔ فرمایا کہ 3 دن آپ کی زبان بند رہے گی، یعنی دنیا کا کوئی کلام آپ کی زبان پر نہیں آئے گا، اور اللہ کا ذکر خوب ہوگا اور صبح و شام ہوگا۔ جب یہ ہو تو سمجھ لو اللہ نے آپ کی اہلیہ کو اولاد والی نعمت سے متصف کر دیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک حضرت مریم جن کا پہلے ذکر ہوا ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو چن لیا اور پاکیزہ کر دیا، اور اللہ نے آپ کو جہان کی عورتوں پر عظمت اور فضیلت بخش دی۔ اور اگلی آیتوں میں حضرت مریم کو جب خوشخبری دی گئی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اے مریم، اللہ خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، اور جو اللہ تعالی کا کلمہ ہوگا، یعنی فرشتے کے پھونک کے ذریعہ سے اللہ اس کی ولادت کریں گے، اور وہ ذی وجاہت ہوگا، اور بچپن میں بھی بات کرے گا، اور یعنی 40 سال کی عمر میں، ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کرے گا۔ اب بچپن میں تو کلام کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دودھ پیتا بچہ
کلام کرے، اور کلام بھی ایسے ہی نہیں ٹیں نہیں، با مقصد کلام کرے، اور 40 سال میں تو سارے کلام کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کی کیا؟ اللہ پاک نے بتلایا کہ آپ بچپن میں بھی کلام کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے، یعنی اتنی لمبی عمر پائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آسمانوں پر ہیں، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آئیں گے تو 40 سال سے زائد عمر آپ کی ہوگی۔ تو گویا اللہ پاک بتلانا چاہتے ہیں کہ زندہ آسمانوں پر اٹھنا اور پھر آنا، یہود اور عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا، اور انہیں وہ دفن ہو گئے۔ اسلام یہ کہتے ہیں ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله الیہ، نہ انہیں قتل کیا گیا ہے، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا ہے، بلکہ اللہ نے زندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اٹھایا عین جوانی میں، 30 سال کی عمر میں، 33 سال کی عمر میں۔ اب ہمارا عقیدہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرب قیامت میں آئیں گے اور ایک لمبی عمر گزاریں گے، آپ کی شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہوں گے۔ تو گویا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں انتقال نہیں فرمایا، بلکہ آپ آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، متواتر احادیث ہیں۔ تو اس میں اس کو ذکر کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ معجزات کیا ہیں؟ معجزات اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیے، فَأَنفُخُ فِي الطَّيْرِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، وہ اڑنے لگتا۔ اب لوگ دیکھتے، اچھا، علماء نے لکھا، لیکن دوسری طرف جا کر کے وہ گر جاتا۔ مادرزاد نابینا کو ٹھیک کر دیتے، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، ٹھیک ہو جاتا۔ آج کتنی ترقی کر لی میڈیکل نے، لیکن مادرزاد نابینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ مادرزاد جو پیدائشی نابینا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ مادرزاد نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، ٹھیک ہو جاتا۔ اور اگر کوئی انتقال کر گیا، اس کو کہتے کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، وہ زندہ ہو جاتا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ، کیا کھا کے آئے ہیں بتا دیتے، بھی آج آپ یہ کھا کے آئے ہیں گھر میں، اور یہ رکھ کے آئے ہیں، یہ بھی بتا دیتے۔ یہ معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رہتے تھے۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر الزام تراشی کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لگا دیا تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے، حضرت جبرائیل حفاظت میں ساتھ رہے، اور پھر حفاظت سے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا، جو کہ قرب قیامت میں دوبارہ واپس آئیں گے۔ اور اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم کی۔ آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یعنی جو اللہ بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کر سکتا ہے، وہ صرف بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اگلی آیتوں میں نجران سے کچھ لوگ آئے، ایک تو شرحبیل، ایک عبداللہ بن شرحبیل، ایک اور تھے، آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے لگے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاصی بحث ہوئی. جب دیکھا کہ وہ سمجھ نہیں رہے تو اللہ نے یہ مباہلے کی آیتیں اتار دی. قل یا اہل الکتاب تعالوا، اس سے پہلے والی آیت مباہلے کی آیت، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، حضرت علی کو لے آئے، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو. جب انہوں نے دیکھا تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. ان میں ایک شخص تھا شرحبیل، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی ہیں. ہم بحث مباحثہ تو کر ہی رہے تھے لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں. اور مباہلے کا معنی کیا ہوتا کہ ایک میدان میں نکلیں، آپ بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ جو سچا ہے اس کو باقی رکھ اور جو جھوٹا ہے اس کو یہیں تباہ کر دے. انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس نے کہا کہ حضور سے مباہلہ کرو کہ یہیں ختم ہو جاؤ گے، نسل مٹ جائے گی ہماری. تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا حضور کی شرائط پر صلح کر لی. چنانچہ صلح کر لی انہوں نے اس بات پر کہ ہم آپ کو اتنے اپنی پیداوار میں اتنے دیا کریں گے، کپڑے اتنے دیا کریں گے، اس بات پر صلح ہو گئی. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہود بعض ایسے ہیں، بعض تو ان میں اچھے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں سونا چاندی رکھتے ہیں تو ایک ایک پائی لٹا دیں، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ان کے پاس رکھ دیں تو وہ واپس نہیں لٹاتے الا ما دمت قائما، جب تک کہ ڈنڈا آپ ان کے سر پہ نہ رکھیں. یعنی ڈنڈا دکھاتے رہیں گے تو آپ کا حق دیں گے ورنہ کھا جائیں گے. اور کہتے کیا ہیں لیس علینا بالامیین سبیل، کہ ان امیوں کا، قریشیوں کا مال کھانے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اللہ نے چھوٹ دی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ان کے خیال تھے. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ اگر تمہاری زندگی میں ہمارا نبی آ جائے تو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اس سے اگلی آیتوں میں چوتھا پارہ جب شروع ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو کامل نیکی کو نہیں پا سکتے. جب یہ سنا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک بہترین باغ ہے اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے، اور اس میں میٹھے پانی کا کنواں بے رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے پانی پیتے، بڑا پسند تھا. یا رسول اللہ اللہ نے یہ کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے کمال نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ مال میں سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہوں. علماء نے لکھا اس وقت اس کی قیمت 35,000 درہم تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے. چچا دار فرمایا یا رسول اللہ جیسے آپ، انہوں نے تقسیم کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پاس گھوڑا تھا بہت اچھا. حضور کے پاس آ گئے یا رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے مجھے یہ گھوڑا بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے، نسلی گھوڑا ہے، میں یہ دیتا ہوں. آپ نے قبول فرما لیا. آپ نے ان کے بیٹے کو دے دیا حضرت اسامہ کو، اور وہ مزے سے گھوڑا گھر میں لے آئے. یہ دیکھا ارے بھائی یہ تو میں دے کے آیا تھا حضور کو، انہوں نے کہا حضور نے مجھے دے دیا. تو یہ تھوڑا سے افسردہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ میرا قبول نہیں ہوا. آپ نے فرمایا آپ کو آپ کی نیت میں اللہ نے اجر دے دیا، بلکہ دوہرا اجر مل گیا، ایک تو اللہ کے راستے میں دینے کا اور دوسری قریبی رشتہ داروں کو دینے کا. تو پتہ چلا کبھی کبھی اپنی اولاد کو بھی دینے سے، ہدیہ تحائف دینے سے دوہرا اجر ملتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ادھر ادھر دینے سے ہی، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو. اور بیٹا کبھی ابا جان سے کہے ابا جان یہ ماشاءاللہ سے 5 لاکھ روپے ہیں آپ کے لیے ہدیے ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ ان 5 لاکھ سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں اور بہن بھائیوں کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، مسجد مدرسے میں بھی دیں. تو ابا کا دل خوش ہو جائے گا
دعا کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ابا جان دعا کر دیں ہمارے لیے، 5 لاکھ روپیہ انشاءاللہ خود اندر سے دعا نکلوائے گا۔ اسی طرح بیٹا کہے اماں جان سے، اماں جان یہ 10 لاکھ روپے ہیں ماشاءاللہ سے یکم رمضان کو آپ کے پاس ہیں، اماں جان یہ آپ جہاں آپ کا دل چاہے آپ اس کو خرچ کریں، خود اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی سہیلیوں پہ خرچ کریں، اپنی بہنوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دیں، جہاں آپ چاہیں خرچ کریں۔ دیکھیں کیسی دعائیں نکلتی ہیں، اور یہ ثواب بھی ہے، دوہرا ثواب ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ حضرت زید بن حارثہ نے گھوڑا دیا، حضور نے ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اگلی آیتوں میں ان اول بیت وضع للناس للذی، اس سے پہلے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہودی حضور سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی ہم آپ کو نبی تو مانتے، لیکن بات یہ ہے، بسم اللہ، بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، آپ کہتے ہیں میرا ابراہیم علیہ السلام سے بڑا تعلق ہے، آپ ابراہیم کی ملت کو مانتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے اور آپ کھاتے ہیں، تو آپ ابراہیم کے ماننے والے کہاں سے ہو گئے؟ اللہ نے آیتیں اتار دی، کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، ابراہیم علیہ السلام پر ساری چیزیں حلال تھیں، کوئی چیز بھی حرام نہیں تھی، وہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے تھے، تو پھر حرام کہاں سے ہو گیا؟ یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی، انہیں عرق النساء کی تکلیف ہو گئی، جیسے ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے نا، انہیں عرق النساء کی تکلیف ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو، انہوں نے یہ منت مانی کہ اے اللہ اگر میری ٹانگ کی تکلیف دور ہو جائے تو جو مجھے کھانے میں سب سے زیادہ محبوب چیز ہوگی میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ نے ٹھیک کر دی، انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اونٹ کا گوشت تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حرام نہیں کیا بلکہ آپ نے خود حرام کیا، اور نام تم ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہو۔ اگلی آیتوں میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر آئے تو سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر اللہ نے ان سے کروائی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیت اللہ جو ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، برکت والا ہے۔ کیا مطلب برکت والا ہے؟ 2 معنی ہیں برکتوں کے۔ ایک برکت تو اس کی یہ ہے کہ اس کی برکت سے اس سرزمین پر، اس شہر میں طرح طرح کی نعمتیں اتنی ہیں، لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اور چیزیں شارٹیج نہیں ہوتی، یہ تو ظاہری برکت ہے۔ اور دوسری برکت یہ ہے کہ اس مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، یہ برکت۔ اور فرمایا کہ من دخلہ کان آمنا، اس شہر میں، اس بیت اللہ میں جو بھی داخل ہوگا وہ امن والا ہے، اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ تو فرمایا کہ پھر اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی تھی کہ جیسے جیسے تعمیر اوپر ہوتی جاتی یہ پتھر بھی الیکٹرانک زینہ بنتا، اوپر ہوتا جاتا، اور پھر نیچے اترنا تو نیچے اتر جاتا، اور نرم ملائم کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں اس میں۔ علماء نے لکھا ہے، بعض علماء نے، کہ یہ پتھر بھی جنت سے آیا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جائے قدم کو اپنے سامنے رکھو۔ تو پہلے یہ مقام ابراہیم بیت اللہ کے دروازے کے پاس تھا، پھر اس کو پیچھے کر دیا گیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام جب یہ آیتیں اتری تو طواف کے بعد جب 2 رکعت پڑھتے تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھتے اور مقام ابراہیم آگے رکھتے۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما،
اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔